نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ رمضان کی ان راتوں میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا کچھ سامان کر سکیں، اور اسی نے توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم یہاں لیلۃ القدر یا رمضان المبارک کی طاق راتوں کے حوالے سے اس مجلس میں آج جمع ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں ہم سب کہ وہ ایسی اور سعادتیں اور سعادتیں ہمیں ہماری زندگیوں میں نصیب فرماتا رہے جن سے ہم اپنے قلوب و اذہان کی ظلمتوں کو نور سے منور کر سکیں، اور اپنی وہ زندگی جو نا ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کے بارے میں آج علم تو رکھتے ہیں لیکن ہر کوئی اس زندگی کے معاملے میں عین الیقین اور حق الیقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، اس زندگی کے لیے کچھ بہتر سامان، بہتر سودے کر سکے۔ تو آج جس موضوع کا گفتگو کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے اس میں قرآن مجید، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور اس کے نیک اور صالح بندوں کے اقوال اور ان کے احوال، ان کا تذکرہ کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اچھے سودے جن کا آج تذکرہ کر رہے ہیں ہم، ان لوگوں نے وہ سودے کیسے کیے تھے، وہ کون سا رستہ تھا جس پر چلے تھے، اور جس پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ فاتحہ میں حکم فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو آج ان انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کریں گے، ان کے اقوال کا ذکر کریں گے، ان کے احوال کا ذکر کریں گے، اور کچھ آداب سیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی حضوری کے آداب کیا ہے، اس کو منانے کے آداب کیا ہے، اور وہ کیا شے ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہے، اور کیا شے ہے جو اس کو مقرب اور پسند ہے۔ حاضرین گرامی، اہل اللہ بیان فرماتے ہیں، اور دیگر کئی اولیاء اللہ نے بھی اسی معنی کو اپنے اقوال میں لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ چاہے کہ معلوم کرے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ رحمت عزتی، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی رحمت اس سے کہیں روٹ تو نہیں گئی، اس کی طرف متوجہ ہے بھی یا نہیں ہے، تو وہ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر وہ شخص
ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول پاتا ہے جو بیکار اور لا یعنی کام ہے، یا ایسے کاموں میں اپنے آپ اور اپنی زندگی کے روز و شب کو ایسے کاموں میں اگر وہ مشغول پائے کہ جو اس کو اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جانے والے ہیں، جو اس کو اس کی مقصد تخلیق سے دور لے جانے والے ہیں، تو پس وہ جان لے کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس سے روٹھ چکی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو روز مرہ میں بیکار کاموں میں مشغول پائے، اگر وہ اپنے اوقات اور اپنے وقت کو دیکھے کہ بیکار اور ایسے کاموں میں روز و شب صرف ہوتے ہیں کہ جو اس کی تخلیق کے مقصد کے منافی ہیں، جو اسے اللہ رب العزت کی حضوری اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے دور لے جانے والے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس سے روٹھ چکی ہے۔ اب اسے کچھ منانے کے لیے کرنا چاہیے، یعنی خدا اس سے منہ موڑ چکا ہے، اب اسے اپنے محبوب حقیقی کو منانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی۔ حاضرین گرامی، اور وہ تخلیق کا مقصد کہ اگر وہ اپنے آپ کو ان کاموں میں پائے جو اس کو اس کے مقصد تخلیق سے دور لے جا رہے ہیں، تو خدا کی رحمت روٹھ گئی۔ اور وہ مقصد تخلیق کیا ہے، اس کے متعلق قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العزت کی بندگی بجا لا سکے، اس کی طاعت اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دار و مدار کتنا ہے، اس کا حدود اربا کتنا ہے، اس بات کا خدا کی بندگی کا حدود اربا کتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا کہ وہ اس کی بندگی بجا لا سکے۔ اب اس بندگی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ حاضرین گرامی، ہر وہ شے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے منافی نہ ہو وہ خدا کی بندگی میں شامل ہے۔ چاہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو رزق حلال کمانے میں مشغول رکھے تو بندگی ہے، چاہے وہ اپنے اہل و عیال کے حقوق پورے کرنے میں اپنے اوقات صرف کرے تو خدا کی بندگی ہے، چاہے وہ غریبوں میں اوقات صرف کرے صدقات اور خیرات کرنے میں وہ خدا کی بندگی ہے، چاہے وہ اچھے خلق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے وہ خدا کی بندگی ہے، چاہے وہ ویلفیئر کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے وہ خدا کی بندگی ہے، چاہے غریب اور پستی قوم کی مدد کے لیے پہنچے وہ خدا کی بندگی ہے، چاہے رات بھر خدا کی یاد میں مصلے پر جاگے اور اس کی آنکھیں اپنے محبوب کی یاد میں ٹپکتی رہے وہ خدا کی بندگی ہے، چاہے اس کے پہلو بستر سے الگ رہے، کیوں کہ اس کو خدا کی یاد ستاتی ہے وہ خدا کی بندگی ہے، غرض روز و شب اس کے خدا کے احکامات کی بجا آوری میں رہے تو وہ خدا کی بندگی ہے، چاہے وہ امت مسلمہ کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے وہ خدا کی بندگی ہے، چاہے ایسی تحریک اور تنظیم کا حصہ بن کر دن رات امت مسلمہ اور دین اسلام کو تقویت پہنچانے میں مصروف رہے تو وہ خدا کی بندگی ہے۔ ہر شے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی اتباع میں ہے اور تابع ہے، ہر وہ شے خدا کی بندگی میں آتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہر وہ شے جو اس کو خدا اور مصطفیٰ سے دور نہ کرے وہ خدا کی بندگی ہے، اور ہر وہ شے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ کی تعلیمات اور خدا کی ذات سے دور کر دے وہ خدا کی بندگی نہیں، وہ شیطان کی بندگی اور پرستی ہے۔ تو یہ وہ خدا کی بندگی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور اگر کوئی شخص اس مقصد سے اپنے آپ کو دور ہٹتا پائے، رزق کما رہا ہے لیکن اس رزق کمانے میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دے تو پھر وہ خدا کی بندگی نہیں ہے۔
اگر کمانے کے طریقے میں جھوٹ اور سچ کا فرق مٹا دے تو وہ خدا کی بندگی نہیں ہے. اس کا رزق حلال نہیں رہتا. گو وہ لاکھ دعویٰ کرتا پھرے. فقط رزق حرام تب نہیں ہوتا کہ اگر حرام اشیاء کی خرید و فروخت کی جائے. ہر وہ طریقہ جس سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ طریقہ بھی اڈاپٹ کر لیا جائے تو اس سے حلال طریقے سے آنے والا رزق بھی حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں سچ کی بجائے جھوٹ کا استعمال کیا گیا. اب وہ لاکھ زبان سے کہتا پھرے میرا رزق حلال ہے، نہیں، خدا کی نظر میں حلال نہیں ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ پر مبنی سودا کر لیا. اسی طرح کوئی لاکھ کہے کہ اہل و عیال کا خیال رکھنا حضور کی سنت ہے تو میں خدا کی بندگی میں ہوں، ہاں اس میں بیلنس رکھنا وہ خدا کی بندگی بنتا ہے. یہ ایک بڑا باریک مارجن لائن ہے کہ اگر اہل و عیال کے خیال میں خیال تو اس نے اتنا رکھ دیا لیکن اپنے اہل و عیال کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر نہ چلا سکا تو وہ خدا کی کامل بندگی نہیں ہے. کیونکہ اہل و عیال کا خیال رکھنے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ان کو چلانا بھی آتا تھا، ان کو نیک رستے پر لگانا بھی آتا تھا، خدا کا مطیع کرنا بھی آتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا سکھانا بھی آتا تھا. تو وہ کامل خدا کی بندگی کی بجا آوری نہیں ہے. پھر خدا کی بندگی میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہر طریقہ جائز کرتا ہوں، اپنی جان اور اپنے نفس کا بھی حق ہے، لیکن اس میں فضول خرچی کی حد تک بڑھ جائے تو پھر وہ خدا کی بندگی سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے ایک کامل نمونہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں انسانیت کو اللہ رب العزت نے عطا کیا. ان کی زندگی کے بیلنس کو نوٹ کرتے جائیں کہ حضور کی حیات مبارکہ میں دنیا کے لیے کتنا وقت تھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا وقت تھا، خدا کو منانے کے لیے کتنا وقت تھا، اپنی عبادات میں کتنا وقت صرف کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ خوش خلقی کیسی تھی، لوگوں میں صدقات اور خیرات کے معاملات کیا تھے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ کیسا تھا، دین میں علم اور دین سے محبت کا جذبہ کیسا تھا، اور لوگوں سے آپ کا میل ملاپ، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، غرض حضور کی ہر ادا کو دیکھتا چلا جائے تو اسے خدا کی کامل بندگی کا سلیقہ آ جائے گا کہ بندگی کہتے کسے ہے. اسی لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ عمل کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، یہ عمل کیسے کریں، یہ عمل کیسے کریں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دیکھتے چلے جاؤ اور کرتے چلے جاؤ. اور اس میں ایک اور پیغام بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو منانے کا سلیقہ بھی حضور نے سکھایا. فقط شریعت کے آداب نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنرلی فرمایا کہ مجھے دیکھتے چلے جاؤ، جیسے جیسے میں کرتا ہوں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ. تو حضور کی حیات مبارکہ کو اگر جانے تو آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العزت کی رات میں مناجات کیا کرتے تھے. حضور کی بارگاہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاگ کر مناجات کرتے تھے، اس سے کلام کرتے تھے، اس کی محبت میں اپنے آنسو بہایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو پیغام دے بھیجنا پڑتا کہ محبوب اتنا جاگا کریں لیکن رات کے کچھ پہر میں جاگا کریں، اپنے قدمین مبارک کو اتنی تکلیف نہ دیا کریں کہ متبرم ہو جائیں. یعنی خدا کو دیکھ کر خیال آ جاتا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نبوت کے منصب پر فائز ہو کر بھی اپنے مولا اور اپنے یار کو منانے میں ایک لمحہ چوکتے نہ تھے. تبھی تو فرمایا نا کہ چاہے معاملہ دنیا کا ہو تب بھی مجھے دیکھو جیسے میں کرتا ہوں کرتے چلے جاؤ، اور بات اگر خدا کو منانے کی ہو تب بھی مجھے دیکھو جیسے میں مصطفیٰ خدا کو مناتا ہوں مناتے چلے جاؤ.